بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ہم قرآن پاک کی صورتوں کے تعارف کے سلسلے میں آج ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں سورۃ البقرہ، جو قرآن مقدس کی دوسری سورہ ہے اور یہ مدنی ہے۔ اس میں 40 رکوع ہیں اور 286 آیات مبارکہ ہیں۔ سورہ فاتحہ میں بندے نے اپنے رب سے ہدایت کی دعا کی تھی۔ الف لام میم سے والناس تک گویا اسی دعا کا جواب ہے، جو سرتاسر ہدایت ہے۔ ترتیب تلاوت میں یہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے جو تمام سورتوں سے بڑا ہے اور قرآن پاک کی اہم ترین سورتوں میں سے ہے۔ یہ سورہ قرآنی تعلیمات کا خلاصہ ہے، احکام شرعی کا تعارف ہے، توحید کے رموز کا مرکز ہے، رسالت کے فیوز کا مخزن ہے اور انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اونٹ کے کوہان سے تعبیر فرمایا۔ حضرت خالد بن معدان نے اسے قرآن کا خیمہ فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ شریعت کے متعلق جملہ احکامات، خواہ ان کا تعلق اعتقادات سے ہو یا عبادات سے، معاشرہ، وراثت، ازدواجی زندگی، اخلاق و تصوف سے، سب کا ذکر اسی صورت میں اجمالاً کر دیا گیا ہے۔ یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا اور اس کی تنظیم و تربیت کے لیے اللہ کے عطا کیے ہوئے قواعد و ضوابط ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قابل اعتبار ہو سکتے تھے۔ تعلیمی حیثیت سے خود سورہ کا نام خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ سورہ کا نام البقرہ ہے۔ بقرہ کے معنی لغت میں تو گائے کے ہیں۔ یہ واقعہ سورہ کے 8ویں رکوع میں بیان ہوا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان ایک مکالمہ کی صورت میں ہے۔ قرآن کریم اس مکالمہ کو اپنے معجزانہ انداز میں ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے گائے تو ذبح کر دی، لیکن یہ اپنی کج بحثیوں سے باز نہیں آتے تھے۔ ان کا دل اطاعت کی طرف مائل نہیں ہوتا تھا، مگر حالات نے کچھ ایسا رخ اختیار کیا کہ مجبور ہو گئے۔ اسی واقعے سے سورہ کا نام اختیار کرنے میں بڑی حکمت یہ ہے کہ یہ بات ہمیشہ امت مسلمہ کے لیے پیش نظر رہے کہ فیوز و برکات کے حصول کا ذریعہ ادب و اطاعت ہے۔ اگر بندہ مومن ہدایت کا خواہاں ہے تو اسے سب سے پہلے یؤمنون بالغیب کا خوگر ہونا چاہیے۔ اس کو اپنی نیت کو خالص کرنا ہوگا اور یقین و ایمان کے ساتھ اللہ اور رسول کے حکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا۔ جب تک نیتوں کی اصلاح نہیں ہوتی، نہ اعمال سنورتے ہیں اور نہ شخصیت نکھرتی ہے۔ حضرت قبلہ عالم نے فرمایا کہ یہ سورج جسم و جسمانیت سے نکالتی اور اتباع میں لاتی ہے۔ نفس انسان کے ساتھ ضرور لگایا گیا ہے، لیکن اس کی بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ عادت پذیر ہے۔ اگر اس کی تربیت کر لی جائے تو یہی انسان کے حصول مدارج میں معاون ہوتا ہے۔ یہ صورت اسی انفرادی اور اجتماعی تربیت کی صورت ہے جس میں جملہ احکامات کو صاف اور واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی میں تعین قبلہ بھی فرما دیا گیا تاکہ مسلمانوں کو یکجہتی کے ساتھ انفرادیت اور یکسوئی حاصل ہو اور سنت ابراہیمی کی یادیں تازہ رہیں۔ سورت کی ابتدا ہی میں 3 قسم کے لوگوں کا بیان ہے: مومن، کافر اور منافق۔ لیکن در حقیقت یہیں سے عقائد اسلامی کی تعلیم مومن، کافر اور منافق کا فرق نمایاں کیا جاتا ہے کہ بندہ مومن جو طالب حق ہے، کافر و منافق کی کیفیات سے ہوشیار رہے اور جن امور کی طرف اسے ہدایت کی گئی ہے ان پر قائم ہو جائے۔ پہلے مومن کا ذکر ہے، 5 آیتیں ایمان والوں کے عقائد اور اعمال کے بارے میں ہیں، پھر 2 کفار کی کیفیات کے متعلق اور 13 آیات مبارکہ منافقین کے حال پر ہے۔
چونکہ مسلمانوں کو اپنی مدنی زندگی میں سب سے پہلے یہودی سے دوچار ہونا پڑا، اس لیے سورت میں یہود کی کیفیات کو نہایت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے بھی کہ امت مسلمہ ان باتوں سے ہوشیار رہے جو قوموں کی تباہی کا باعث ہوتی ہیں، اور سمجھ لے کہ ان میں سب سے بری چیز نفاق ہے۔ ساتھ ہی علم کی اہمیت سے روشناس کیا گیا ہے کہ دنیا میں خلافت کا راز اسی کے حصول میں پنہاں ہے۔ پھر علم کو معتبر بنانے، علم سے حاصل کی ہوئی قدرت کو صحیح راستوں پر صرف کرنے کی تربیت ہے۔ اس سلسلہ میں کہیں انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے، کہیں عقائد کا ذکر ہے، کہیں اخلاص، کہیں رجوع اللہ، کہیں اصلاح معاشرہ، کہیں حسن معاشرت کی تربیت دی گئی ہے، تاکہ مسلمان ایک طرف اللہ کے حقوق کے نگہبان رہیں اور دوسری جانب بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں کبھی کوتاہی نہ کریں۔ احکامات و معاملات سے گزر کر آخر کی 2 آیت میں جسم و جسمانیت سے نکلنے، عفو و مغفرت اور رحم کی دعا کی اپیل ہے، رحم کی دعا ہے، اور اسی پر سورہ مبارکہ ختم ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، آج ہم نے سورہ بقرہ کا مختصر تعارف اور اس میں شامل مضامین کے بارے میں پڑھا۔ انشاءاللہ عز و جل کل ہم سورہ آل عمران کا اسی طرح تعارف اور اس کے اندر مضامین کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔